نوح علیہ السلام کی محنت کی عمر 950 سال. یہ نوح علیہ السلام کی پوری زندگی نہیں ہے، محنت کی زندگی ہے. 950 سال رات اور دن امت کے پیچھے اپنے آپ کو کھپاتے رہے، امت کی طرف سے پریشانیاں آتی رہی، برداشت کرتے رہے، بے قراری کے ساتھ سمجھاتے تھے. لیکن وہ بے قراری چہرے سے جو ظاہر ہو رہی تھی، یہ لوگ نہ دیکھیں اس لیے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے. اور ان کی بے قراری والی آواز، لوگوں اللہ سے معافی مانگ لو، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا. بھولے ہوئی ہے، بھولے کی ہے، اللہ کے دین کو چھوڑا ہے جان بوجھ کر بھی، معافی مانگ لو بس. لیکن کانوں میں انگلیاں، چہروں پر کپڑا، نہ سنیں گے نہ آپ کی بے قراری کو دیکھیں گے. یہ سورہ نوح جو ہے نا، سورہ نوح، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، لمبی دعا ذکر کی ہے. تمام نبیوں کی زندگیاں دیکھو، سمجھا رہے ہیں، گمراہی سے نکالنے کی محنت ہو رہی ہے، اور سامنے والی قوم یہ کہتے ہیں اے نبی تم گمراہ ہو، تم بے وقوف ہو. نبی میں سہن شکتی اور تحمل اور برداشت بہت ہوتا ہے. بہت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، یا قوم لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، انی لکم ناصح امین وانا لکم ناصح امین. ہم تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بربادی سے تم بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے تم بچ جاؤ، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہم امین ہیں، اللہ کی دی ہوئی 3 نعمتیں، جان کی، مال کی، صلاحیت کی، وہ ٹھکانے لگ جائیں، ہم وہ چاہتے ہیں. اور اس کے بدلے میں لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، ہم تم سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے ہیں، ہمارا بدلہ تو ہمارا اللہ دے گا. یا قوم لیس بی سفاہا، میں بے وقوف نہیں ہوں. کتنا برداشت کیا، اللہ کی طرف سے تھا، میرے بندوں پر محنت کرو اور ان کو صحیح رخ بتاؤ. خود آپ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، بے قراری کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، ہمدردی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. جب تک آپ غار ہیرا میں جا کر اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، سب لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے. سچے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امانت دار ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن جب پہلی وحی آئی اور آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا، آپ پر بوجھ تھا وحی کا، آپ گھر پر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، میرے بدن پر کپ کپی ہے، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی. یہ گھر کی تعلیم جو ہے، گھر کی تعلیم جن کو ہم نے معمولی سمجھا ہے، یہ معمولی نہیں ہے. اس کے ذریعے سے گھر میں رہنے والی ہر ماں، بہن، بیٹی، بہو کی تربیت ہوتی ہے اور دینی ذہن بنتا ہے. جب عورت کا دینی ذہن بن گیا اور گھر میں کوئی پریشانی آئی اور شوہر نے اپنی پریشانی دور کرنے کا کوئی غلط راستہ سوچا، فوراً یہ اللہ کے بندی کہے کہ کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس معمولی بھیڑ کے لیے اور معمولی تکلیف کی وجہ سے تم سود میں ہاتھ ڈالو گے، تم لونے پاس کراؤ گے؟ خبردار خبردار، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ کی بندی ہاتھ پکڑ لے گی، شادیوں کے موقع پر خرافات نہیں کرنے دے گی، موت میت پر رسومات نہیں ہونے دے گی. لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے ذریعے سے ان ماں بہنوں کا دینی ذہن نہیں بنایا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئی، اور ورقہ بن نوفل نے آپ علیہ السلام کے سارے حالات معلوم کر کے تسلی دی اور کہا کہ وہ جو تمہارے پاس غار ہیرا میں آئے تھے، یہ تو وہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی لے کر آئے تھے، یعنی جبرائیل امین تھے. گھبرائیے مت آپ،
آپ آخری نبی ہیں، لیکن ایک بات یہ کہی، تمہاری قوم تمہیں نکالے گی، تمہاری قوم تمہیں نکالے گی۔ کون قوم؟ جو صادق الامین کہہ رہی ہے، جو اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ رہی ہے، رکھوا رہی ہے۔ دعوت کا کام شروع ہوا، حالات شروع ہوئے۔ ہاں، گھر کے لوگ، ابو لہب حقیقی چچا ہے، وہ بھی گھر کے لوگ مخالف ہو گئے، لیکن آپ تو ہمت کے پہاڑ تھے۔ مکہ میں محنت کرتے کرتے جب دیکھا کہ یہاں نتیجہ نہیں نکل رہا، چلو طائف، چلو طائف۔ ہم نے تو ابھی طے نہیں کیا کہ اسلام کو کام بنانا ہے، تھوڑی سی ملاقات کر کے مایوس ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تشکیل کر کے مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے طائف تک کا 70 کلومیٹر کا سفر پیدل فرمایا ہے۔ اس وقت حاجی جاتے ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ٹریول ہے، وہاں پیدل آپ تشریف لے گئے ہیں، راستہ ہموار نہیں تھا، اس امید پر کہ مکہ والوں نے میری بات نہیں مانی تو طائف والے مانیں گے۔ اور طائف میں جا کر پہلے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے۔ یہ ہمارا خصوصی گشت ہے، یہ ہمارا خصوصی گشت ہے۔ خصوصی گشت میں علماء سے، امام صاحب سے، مولوی صاحب سے، وکیل صاحب سے، ڈاکٹر صاحب کے، دنیا کے چودھریوں سے ملاقات کی جاتی ہے۔ اور عام طور سے جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی ابو جہل کی طرح بدھو ہو، ہاں ہوتے ہیں۔ ایک نے کہا اگر تم سچے تھے تو مکہ والوں نے تمہاری بات کیوں نہیں مانی؟ ایک نے کہا اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، جھوٹے ہو تو تمہاری بات ماننے سے ہمیں کیا فائدہ؟ ایک نے تو ایسا کہا نعوذ باللہ کہ اللہ کے سوا تمہیں کوئی ملا ہی نہیں۔ کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی؟ یا تو بات کرتے کرتے، تشکیل کرتے کرتے کسی نے ذرا تیور بدل دیا، ذرا لہجہ بدل دیا کہ بھائی نہیں جانا چاہیے ان کے پاس، نہیں جانا چاہیے، چھوڑو یار، ایسے ہی کریں گے تو دعوت ہے کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ کیا گزری ہوگی؟ آپ واپس آ رہے ہیں، اوباش اور بدماش بچوں کو پیچھے لگایا۔ آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں ایک پتھر، ایک قدم رکھتے ہیں ایک پتھر، اور وہ پتھر پنڈلیوں پر لگتا تھا، اور پنڈلی میں زخم بہت دیر کے بعد ہوتا ہے۔ پیشانی پر اگر پتھر لگے تو فوراً زخم، چہرے پر لگے تو فوراً زخم، لیکن پنڈلی پر لگے تو پنڈلی کی چمڑی سخت ہوتی ہے۔ چھری سے کاٹ کے دیکھیو، بہت سخت ہوتی ہے۔ پتھر پڑتے رہے، چمڑی کے اندر خون جمتا رہا، کالا نشان پڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ پنڈلی پھٹی اور اندر سے خون نکلا۔ کس کا خون؟ کس کا خون؟ تمام دنیا کے انسانوں کے خون کا سمندر ایک طرف، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون کا ایک قطرہ ایک طرف۔ چلتے رہے، پیر زخمی ہوتا رہا، خون مبارک میں جوتیاں مبارک چپکتی رہی۔ جبرائیل امین آئے، کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پوچھ لو میرے محبوب سے، طائف دو پہاڑیوں کے بیچ میں ہیں، چکی کے دو پاٹوں کی طرح پیس دو ان کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ مجھے جانتی نہیں ہے، وہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ وہ طائف کی دعا جو ہے آپ دیکھو تو صحیح، کبھی غور تو کرو، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اے اللہ اگر یہ تکلیفیں ہیں اور تو ناراض نہیں ہے، مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر تو ناراض ہے تو تیری ناراضگی کا دور کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔